بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین نذیرا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1613 ہے اور آج سورۃ الروم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 58، 59 اور 60، 58، 59 and 60۔ چلے اس سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ضربنا ہم نے بیان کر دی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کلی مثل ہر ایک مثال، ولئن اور البتہ اگر جئتہم آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتین کوئی نشانی یعنی معجزہ، لیقولن تو البتہ ضرور کہیں گے وہ، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مبتلون مگر باطل پرست، کذالک اسی طرح، یتبع اللہ مہر لگاتا ہے اللہ، علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر جو لا یعلمون نہیں جانتے، فاصبر لہذا آپ صبر کریں، ان وعد اللہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، ولا یستخفنک اور ہلکا یعنی بے وزن نہ بنا دی آپ کو، الذین وہ لوگ جو لا یوقنون یقین نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں بے صبرا نہ بنا دے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ دوسری بات ہے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آؤ تو یہ کہیں گے کہ آپ بالکل جھوٹے ہو۔ تیسری بات اللہ نے لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ چوتھی بات لہذا اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیجئے۔ پانچویں بات یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ چھٹویں بات ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے یقین نہ کرنے کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے طرح طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ کیسے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پھر ان ہواؤں سے بادلوں کے ذریعے کس طرح بارش برساتے ہیں، پھر اس بارش سے سبزہ کھیتی ترکاریاں غلے وغیرہ کس طرح اگاتے ہیں، اور یہ کیسے ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا کہ پیدائش کے وقت تم کتنے کمزور تھے، پھر ہم نے تمہیں اس کمزوری کے بعد جوانی کی طاقت عطا کی، پھر آخر میں ہم نے تمہیں پھر کمزور اور بوڑھا بنا دیا، مگر پھر بھی یہ انسان ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کے سامنے کئی مثالیں بیان کی گئیں، توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے، مگر ان مشرکین نے ان تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں لیکن تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے، اور آپ کی ایک یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دلوں کو حق بات کے تسلیم کرنے کے لیے بند کر دیا گیا ہے،
قرآن کریم کی دوسری آیت بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لا چکے ہیں، نہیں لائیں گے، اب آپ چاہے جتنی دلیلیں، معجزات اور نشانیاں ان کے سامنے رکھ دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر یہ ایمان نہیں لائے۔ مسجد واقعہ معراج کے بعد مسجد اقصیٰ کے بارے میں طرح طرح کے سوالات ان مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور آپ نے انہیں تشفی بخش اور اطمینان بخش جوابات دیے، مگر اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لہذا اگر یہ لوگ آپ کو اس تبلیغ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، تو آپ اس تکلیف کو برداشت کر لیجیے اور اس پر صبر سے کام لیجیے۔ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو فتح نصیب فرمائے گا وہ ہو کر رہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ان تمام مشرکین کے مقابلے میں آپ کو غلبہ عطا کرے گا۔ لہذا آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔